اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج مدنیہ، یہ سورہ حج ہے۔ اس سورت کو سورہ حج کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں حج کے متعلق کچھ باتیں مذکور ہیں۔ سورہ حج کا سورہ انبیاء کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ سورہ انبیاء میں انبیاء علیہ السلام کے زبانی بتایا گیا کہ متصرف فی الامور، حاجت روا، مشکل کشا وہی ہے، پکار اسی کا حق ہے، اس لیے انبیاء نے بھی اللہ ہی کو پکارا۔ تو اس صورت یعنی سورہ حج میں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح پکار دعا اللہ کا حق ہے، تو اسی طرح نظر نیاز بھی اللہ ہی کا حق ہے۔ منت ماننا یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ۔ تو گزشتہ صورت میں یعنی سورہ انبیاء میں شرک فی التصرف کی نفی تھی۔ اس صورت کے اندر شرک فی التصرف کی نفی کے ساتھ ساتھ شرک فعلی کی نفی ہے کہ اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو حرام رہنے دو، حرام کردہ چیزوں کو حلال کر کے شرک فعلی میں مبتلا مت ہو۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر بھی دو دلائل توحید ہیں، توحید پر دو دلیل عقلی ہیں، زجر ہے، تخویفات ہیں، بشارات ہیں، شکوے ہیں۔ دیکھتے جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو بچو اپنے رب سے۔ کیا مطلب؟ اپنے رب کی نافرمانی سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جھنجھوڑنا، زلزلہ جھنجھوڑ، بے شک قیامت کا جھنجھوڑنا شیء عظیم، چیز ہے بڑی۔ قیامت کا جھنجھوڑنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب قیامت آئے گی اور جھنجھوڑے گی نا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پر زلزلہ آئے گا وہ بڑا عجیب منظر ہوگا۔ یوم ترونہا، اس دن دیکھو گے آپ، ہاں کس کو؟ الزلزلۃ او الساعۃ، مدارک۔ یوم ترونہا، اس دن دیکھو گے آپ اس زلزلے کو یا قیامت کو، کہ حال کیا ہوگا؟ تذہل کل مرضیۃ، اے تغفلو، تذہلو تغفلو، کہ غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی عورت۔ بلکہ عورت کی طرف آپ نہیں جاؤ، ہر دودھ پلانے والی جو بھی ہو، غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی عما ارضعت، اس بچے سے جس کو یہ دودھ پلا رہی ہوگی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور رکھے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو۔ کیا مطلب؟ وضع حمل کر دے گی، بچہ گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ، اور آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہوں گے۔ سقارا جمع سکران، تفسیر کبیر۔ وما ہم بسقارا، حالانکہ وہ نشے والے نہیں ہوں گے۔ سکران کی جمع ہے، حالانکہ وہ سقارا نشے والے نہیں ہوں گے۔ من الشراب، کس کی وجہ سے؟ شراب کی وجہ سے۔ غرائب التفسیر، من الشراب ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا کہ اس کی وجہ سے لوگ نظر ایسے آ رہے ہوں گے کہ نشے میں، لیکن حقیقت میں نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول میں حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نضر بن حارث یہ بڑا جھگڑالو قسم کا آدمی تھا۔ یہ کہتا تھا کہ الملائکۃ بنات اللہ، کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور قرآن جو ہے نا وہ پہلے والے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور واللہ غیر قادر علی احیاء من بلیہ، اور اللہ رب العالمین قادر نہیں ہے اس کے زندہ کرنے پر جو بوسیدہ ہو جائے۔ تین باتیں کی، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، قرآن پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور اللہ پاک مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کی شکایت کی۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ فی دین اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں۔
بغیر علم بغیر علم کے، ویتبعوا اور پیچھے لگتے ہیں کل شیطان مرید ہر سرکش شیطان کے، مرید عاتن سرکش، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ سرکشی، تو عاتن مرید، کتب علیہ شیطان پر لکھی گئی ہے یہ بات، انہ من تولاہ کہ بے شک شان یہ ہے کہ جو بھی اس کو دوست بنائے گا نا، فانہ بے شک یہ شیطان یضلہ اس کو گمراہ کرے گا، ویہدیہ اور اس کو اس کی رہنمائی کرے گا، الی عذاب السعیر بھڑکنے والے عذاب کی طرف، سعیر بھڑکنا، بھڑکنے والی آگ۔ یا ایھا الناس اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث اگر تم ہو شک میں پڑے ہوئے اٹھنے کے بارے میں، یہ شرط ہے نا بھائی، جزا کیا ہے؟ فَمُزِيلُ رَيْبَكُمْ أَن تَنظُرُوا فِي بَدْءِ خَلْقِكُمْ، مدارک، فَمُزِيلُ رَيْبَكُمْ أَن تَنظُرُوا فِي بَدْءِ خَلْقِكُمْ، تو تمہارے شک کو زائل کرنے والی چیز یہ ہوگی کہ آپ نظر کرو اپنی پیدائش کے ابتدا کی طرف کہ تم پیدا کیسے ہوئے ہو۔ جب اپنی پیدائش کی ابتدا کی طرف نظر کرو گے، غور و فکر کرو گے، تو آپ کا قیامت کے متعلق شک اٹھ جائے گا۔ تو یا ایھا الناس سے قیامت پر دو دلیلیں قائم کی گئی ہیں۔ ایک کیا کہ دیکھو اللہ پاک نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، جو تمہیں عدم سے پیدا کر سکتا ہے تو پھر دوبارہ ان ہڈیوں سے بھی طریقے اولا پیدا کر سکتا ہے، آیا کہ نہیں ہے؟ نیز اللہ پاک غیر آباد زمین کو بارش بھیج کر کے آباد کر سکتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، تو تم مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ دو دلیلیں سمجھ گئے ہیں نہیں؟ ایک ہی آیت میں اللہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات قیامت پر دو دلیلیں قائم فرمائی۔ یا ایھا الناس اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث اگر تم ہو شک میں اٹھنے کے متعلق تو تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ فإنا خلقناکم من تراب پس بے شک ہم نے آپ کو پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر نطفے سے، تمہارے ابا آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں ہم نے نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقۃ پھر ہم نے آپ کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ پھر گوشت کے ٹکڑے سے، مخلقۃ و غیر مخلقہ، تامۃ الخلقۃ او غیر تام الخلقۃ، تفسیر جلالین، ہم نے آپ کو پیدا کیا گوشت کے اس ٹکڑے سے، مخلقۃ جو مکمل پیدا کیا ہوا تھا، وغیر مخلقہ اور غیر مکمل پیدا کیے ہوئے سے، کبھی ہم نے آپ کو مکمل بچا کر کے پیدا کیا، کبھی ناقص بچا کر کے پیدا کیا، آیا کہ نہیں؟ لنبین لکم تاکہ ہم تمہارے لیے بیان کریں کس چیز کو؟ کمال قدرتنا، اپنے قدرت کے کمال کو، تفسیر جلالین، ونقر فی الارحام ما نشاء اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں ما نشاء جس چیز کو چاہیں، الی اجل مسمی ایک وقت مقررہ تک، بچے کو 9 مہینے تک اللہ پاک ٹھہراتا ہے، ثم نخرجکم طفلا پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچپن کی حالت میں، طفلاً چونکہ مصدر ہے اور لا یثنى ولا یجمع، جبکہ یہاں پر حال بننا چاہتا ہے کم ضمیر سے، اور ذوالحال جمع ہے تو ظاہر حال بھی کیا ہونا چاہیے؟ جمع ہونا چاہیے، تو اس لیے یہاں طفلاً اطفالاً کی تعویل میں کرنا پڑے گا۔ پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں اطفالاً، طفلاً اطفالاً بچوں کے حالت میں، ثم لتبلغوا اشدکم ثم نعمرکم جلالین پھر ہم تمہیں مزید عمر دیتے ہیں، لتبلغوا اشدکم تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، ومنکم من یتوفی اور تم میں سے کچھ لوگ وفات کروائے جاتے ہیں، قبل بلوغ الاشد جوانی کو پہنچنے سے پہلے، جلالین، ومنکم من یرد الی ارذل العمر اور تم میں سے کچھ لوگ لٹائے جاتے ہیں، الی ارذل العمر عمر میں سے خسیس سے خسیس حصے کی طرف، کیوں لٹائے جاتے ہیں؟ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا تاکہ بندہ نہ جانے علم کے بعد کچھ بھی، جس چیز کا علم تھا اس علم کے بعد بھی اس کو بھول جائے، اب اس کو یاد ہی نہ ہو، اس لیے اس کو رذیل عمر کی طرف لٹاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس رذیل عمر سے اللہ سے پناہ مانگی نا کہ اللہ ایسی عمر سے ہمیں محفوظ فرما۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً اور دیکھو گے آپ زمین کو، دلیل نمبر 1 گزر گئی کہ جو اللہ تمہیں نطفے سے وجود دینے پر قادر ہے، عدم سے وجود دینے پر قادر ہے، وہ اللہ دوبارہ تمہیں ہڈیوں سے وجود دینے پر قادر ہے، بات ختم۔ اب دوسری دلیل، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً اور آپ دیکھتے ہو زمین کو، یابسۃً خشک، آپ دیکھتے ہو زمین کو خشک،
ہاں یا بھی ستن مدارک، لیکن یہاں تک اس آپ کا ترجمہ بڑا کمال کا ہے، وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور آپ دیکھتے ہو زمین کو مرجھایا ہوا. ماشاءاللہ، یہ واحد مقام ہے جہاں پر مجھے اچھا لگتا ہے. وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور آپ دیکھتے ہو زمین کو مرجھایا ہوا. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ، پھر جب ہم اتارتے زمین پر پانی، اہتزت، اب وہ زمین حرکت کرنے لگتی ہے. کیا مطلب؟ ان الارض ترتفع بالنبات، کہ زمین پودوں کے ساتھ اٹھتی ہے. فذالک تحرکها، علامہ بغوی فرماتے یہی زمین کی حرکت کرنا مراد ہے کہ وہ پودوں کے ساتھ اٹھتی ہے. یہ زمین کی کیا ہے؟ حرکت ہے. تفسیر معالم التنزیل. وربت، اور پھر ارتفعت، وہ اٹھنے لگتی ہے. کس کے ساتھ؟ بڑھوتری کے ساتھ. پھر وہ اٹھنے لگتے، ربت پھولنے لگتی ہے، اٹھنے لگتی ہے. کس کے ساتھ؟ بڑھوتری، پیداوار کے ساتھ. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر زمین نے اگایا زوجن صنفن، قسم، بہیجن حسن، خوبصورت. پھر زمین نے اگایا من کل زوج بہیج، ہر خوبصورت قسم میں سے. ذالک بأن اللہ هو الحق، ارے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ انسان کا اس طرح پیدا ہونا اور زمین کا اس طرح آباد ہونا کیوں ہو رہا ہے؟ بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ بزرگ و برتر کی ذات برحق ہے، وہ اس کو وجود دے رہی ہے نا. وأنه يحيي الموتى، اور بے شک وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک وہ اللہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ اٹھائے گا اس کو جو کہ قبروں میں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے. وَلَا هُدًى، اور بغیر ہدایت کے. ولا کتاب منیر، اور بغیر روشنی دینے والی کتاب کے. جن کے پاس نہ علم ہے نہ عقل ہے کہ وہ ان کو ہدایت کے راستے پر لا سکے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی روشنی دینے والی کتاب ہے، وہ لوگ بھی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جاہل. ثانی اطفیہ، ارے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر روشنی دینے والی کتاب کے. ثانی اطفیہ، موڑتے ہوئے اپنے جانبہ، طرف کو. اطف جانب، تفسیر جلالین، موڑتے ہوئے اپنے طرف کو. توجہ ہے، مراد کیا ہے موڑتے ہوئے اپنی طرف کو؟ اے لاوین عنقہ عن طاعت اللہ، یعنی موڑتے ہوئے اپنی گردن کو اللہ کی اطاعت سے. سمجھ گئے ہو بات؟ تفسیر مدارک. موڑتے ہوئے لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جانب. موڑتے ہوئے اپنے طرف کو، مراد کیا ہے؟ موڑتے ہوئے اپنے گلے کو اللہ کی اطاعت سے. کیوں یہ موڑتے ہیں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ یہ بھٹکائیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے. ہاں، یوں کر کے انکار کرتے ہیں تو آدمی پر اثر پڑے گا نا، اچھا یار منا اتنی یہ بیکار بات ہے نا. ہاں، جلدی جو چہرہ موڑ کر کے جاؤ یار، یہ بھی کوئی بات ہے. تو اس سے ان کا کیا غرض ہے؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکانا. لہو فی الدنیا خزی، اس ذلیل کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے. ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور ہم اس کو چکھائیں گے قیامت کے دن جلانے والا عذاب. ذالک بما قدمت یداک، اللہ پاک فرمائیں گے اے ظالم، یہ جو تجھے عذاب مل رہا ہے، بما قدمت یداک، یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جن کو آگے کیا تیرے ہاتھوں نے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ پاک نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر. ویسے ظلم مبالغے کا صیغہ ہے نا، کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ اللہ بہت ظلم کرنے والا نہیں ہے تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ تھوڑا سا ظلم کرنے والا ہے، یہ سمجھ میں آئے گا نا. اس لیے یہاں مبالغے کے معنی میں، یہاں ظلم بمعنی ظالم کے، کہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں سے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، ارے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی عَلَىٰ حَرْفٍ، ایک کنارے پر کھڑے ہو کے. مجاہدین کی جماعت جہاد کے لیے گئی نا، اب ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ دور کنارے پر کھڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ کس لشکر کی فتح ہو رہی ہے، جس طرف ہو رہی ہے پھر اسی طرف بھاگتا ہے. اور اگر دیکھتا ہے بازار گرم ہے تو وہاں سے ہم یہ جگہ گئے، بھاگتا ہے وہاں سے. تو لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرمائے اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن
دین کے اندر گھس کر کے نہیں بلکہ دین کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کو اس عبادت سے جو دین کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کے کر رہے ہیں فائدہ ہو رہا ہے دنیوی یا نہیں ہو رہا ہے، مال اور پیسہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، اگر آ رہا ہے پھر تو دین میں آگے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر نہ تو یہاں سے بس السلام علیکم سلام متارکت کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ سمجھو بات یہ نہیں، کیا مطلب کہ ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان گھسا نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ بات میں آپ کو سمجھا سکا ہوں یا نہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَعْبُدُ اللَّهَ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی عَلَىٰ حَرْفٍ ایک کنارے پر فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ پھر اگر اس کو پہنچتا ہے خیر، کیا مطلب صحت فی جسمہ وسعۃ فی معیشتہ، اگر اس کو صحت بھی ملتی ہے اور اس کے معاش میں وسعت بھی ملتی ہے اطمأن بہ پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس پر۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ اور اگر اس کو پہنچتا ہے فتنہ، کیا مطلب شر اور مصیبت پہنچتی ہے فی جسدہ اس کے جسم میں اور تنگی پہنچتی ہے اس کے معیشت میں، تو انقلب علی وجہہ تو وہ پھرتا ہے اپنے چہرے پر، اوندھا ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ یہ دنیا میں بھی اس نے نقصان اٹھایا، آخرت میں بھی دنیا کا بھی نفع نہیں ملا اور آخرت کا بھی نفع اس کے لیے نہیں۔ ذالک هو الخسران المبین، ارے یہ نقصان اٹھانا ہے واضح۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ، یہ پکارتا ہے اللہ کے علاوہ اس کو لا یضرہ جو نہ اس کو نقصان دیتا ہے، وما لا ینفعہ اور جو نہ اس کو نفع دیتا ہے۔ غیر اللہ کی عبادت اس کو یدعو من دون، ہاں جی، جس غیر اللہ کو یہ پکارتا ہے وہ نہ اس کو نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی اس کو نفع دے سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ گمراہی ہے دور والی۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، پکارتا ہے اس کو جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے، اس کا نفع دینا تو درکنار، مزید اس کے پوجا کرنے سے کیا ہوتا ہے نقصان، اللہ پاک اس کو جہنمی بناتا ہے۔ لبئس المولا، کیا ہی برا مددگار ہے، ارے بت غیر اللہ کیا ہی برا مددگار ہے، ولبئس العشیر اور کیا ہی برا ساتھی ہے۔ العشیر المصاحب، ساتھی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات بشارت اخروی، بے شک اللہ داخل کرتے ہیں ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنات، ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار کے بہیں گی اس کے نیچے نہریں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ پاک کر گزرتے ہیں جو چاہیں۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا، جو گمان کرتا ہے کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کی یعنی رسول کی دنیا اور آخرت میں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی کسی بھی صورت میں اللہ نہ دنیا میں مدد کرے نہ آخرت میں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں نا، تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنے گلے میں رسی ڈال کر کے کسی اوپر والی چیز چھت کے ساتھ باندھیں اور پھر اپنا جو ہے نا راستہ اپنے پیر وغیرہ زمین سے کاٹیں، پیر اوپر کر دیں یار ٹیک والی چیز سے، اپنے پیر زمین سے کاٹ دیں اوپر ہو جائے، پھر پھانسی کھائیں، اپنے آپ کو پھانسی دیں، پھر دیکھیں کہ ان کی پھانسی ان کو جو محمد الرسول اللہ کے مدد پر غصہ آ رہا ہے، ان کی پھانسی اس غصے کو ختم کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے کہ نہیں؟ وہ کسی نے کہا نا کہ یار یہ کام نہیں کرنا مجھے بڑی تکلیف ہوگی، کہا کہ جا اپنے آپ کو پھانسی دے، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اب سمجھو بات ہے نہیں، جا تو پھر اپنے آپ کو پھانسی دے۔ وہ کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا والا میں اپنے آپ کو پھانسی دوں گا، جا تو اپنے آپ کو جا کے پھانسی دے، میں تو یہ کام کروں گا۔ سمجھ گئے بات؟ تو کہتا ہے کہ میں محمد کی مدد نہیں کروں، تو جا اپنے آپ کو پھانسی دے، میں تو محمد کی مدد دنیا میں بھی کروں گا آخرت میں بھی کروں گا۔ پتہ نہیں سمجھا سکا ہوں یا نہیں، بولو یار۔ فرمایا من کان یظن، وہ شخص جو گمان کرتا ہے اللہ ینصرہ اللہ، یعنی جو یہ نظریہ رکھتا ہے اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ کہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کی اللہ دنیا میں اور آخرت میں، فلیمدد، اس کو چاہیے کہ پھیلائے بسبب کوئی رسی الی السماء آسمان کی طرف، ثم لیقطع، پھر رابطہ کاٹ ڈالے۔ تقی صاحب کس سے رابطہ کاٹ ڈالے؟ زمین سے نا، اپنے پیر اوپر کرے نا،
پھر رابطہ کاٹ ڈالے، فلینظر پھر دیکھے، حل یذہبن کیدہ ما یغیظ کیا لے جاتی ہے اس کی یہ تدبیر ما اس چیز کو یغیظ جو اس کو غصہ دلا رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اے مثل ذَلِكَ الْإِنزَالِ اسی نازل کرنے کی طرح، اسی طرح آیتوں کے نازل کرنے کی طرح انزلناہو ہم نازل کرتے ہیں پورے قرآن کو آیات بینات واضح آیتیں کر کے، آیا کہ نہیں؟ اسی طرح جتنا بھی قرآن کا حصہ نازل ہو چکا ہے ہم اس پورے قرآن کو نازل کرنے والے ہیں آیات بینات، بولو نا یار، واضح آیتیں کر کے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُرِيدُ اور بے شک اللہ پاک رہنمائی نہیں کرتے اس کی، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي اور بے شک اللہ پاک رہنمائی کرتے ہیں من یرید اس کی جس کو وہ جو ہدایت کو چاہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا یعنی مومن، والذین ہادوا اور وہ جو یہودی ہوئے، والصابئین اور وہ جو ستاروں کے پجاری ہوئے تقی صحابہ، والنصارى اور وہ جو نصارہ بنے، والمجوسہ اور مجوسی بنے، والذین اشرکوا اور وہ جو مشرک ہیں ان کے آپس میں اختلافات چلتے ہیں۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ بے شک اللہ پاک فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید بے شک اللہ ہے ہر چیز پر گواہ۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض دلیل توحید کیا تو نے دیکھا نہیں ہے مخاطب کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ سجدہ کرتی ہے اس کے لیے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے۔ والشمس والقمر والنجوم ارے سورج بھی اللہ کا سجدہ کرتا ہے، پڑھا ہے صحیح بخاری میں ہے نہیں کہ سورج بھی اللہ پاک کے سامنے جا کر کے اتر کے سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اجازت دیتا ہے دوبارہ نکلنے کی۔ ایسا وقت آئے گا کہ اللہ پاک اس کو اجازت نہیں دے گا مغرب سے نکلنے کی، کہے گا جہاں سے آیا ہے نا وہاں سے جا کے نکل، کہاں سے؟ مشرق سے، اور بلکہ مغرب سے نکل۔ فرمایا والشمس اور سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والقمر اور چاند بھی سجدہ کرتا ہے، والنجوم اور ستارے بھی، والجبال اور پہاڑ بھی، والشجر اور درخت بھی، والدواب اور فرمایا جاندار بھی، وکثیر من الناس اور لوگوں میں سے بھی بہت سارے، وکثیر حق علیہ العذاب اور بہت سارے لوگوں میں سے جن پر ثابت ہو چکا ہے عذاب۔ ومن یہن اللہ اور جس کو اللہ ذلیل کر دے، فما لہ من مکرم تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی، آیا کہ نہیں؟ فما لہ نہیں ہوگا اس کو کوئی من مکرم عزت دینے والا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء بے شک اللہ کر گزرتا ہے جو چاہے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم ارے یہ دو جماعتیں کافران و مسلمان کافرون و مسلمون کافر اور مسلم یہ دو جماعتیں ہیں، اختصموا فی ربہم یہ جھگڑتے ہیں اپنے رب کے بارے میں، اختلاف کرتے ہیں۔ مومن اپنے رب کی وکالت کرتے ہیں اور کافر اپنے رب کی بغاوت کرتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، خصمانی چونکہ تثنیہ کا صیغہ تھا نا تو اس کے شروع میں مبتدا ھذانی تثنیہ لایا لفظ کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور خصمانی دو خصم سے مراد چونکہ فریقان ہے، خصمان سے مراد دو خصم نہیں بلکہ مراد کیا ہے؟ فریقان، تو وہ بہت ہیں یا دو ہیں؟ تو خصمان لفظ کے اعتبار سے تثنیہ اور معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ جمع ہے، تو مبتدا کو تثنیہ لایا لفظ کا لحاظ رکھتے ہوئے اور آگے اختصموا فعل کو جمع لایا خصمان کے معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ بات سمجھ میں آ چکی؟ ھذان خصمان یہ دو جماعتیں ہیں، اختصموا فی ربہم جو جھگڑتے ہیں اپنے رب کے بارے میں، فالذین کفروا بہرحال وہ جو کافر ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے، یعنی بنائے جائیں گے نا، بنائے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے، تراشے جائیں گے کپڑے آگ کے، تقی صاحب تراشے جائیں گے۔ آیا ان کے لیے لباس ہی کس کا ہوگا؟ آگ کا بھائی۔ فرمایا کہ کاٹے جائیں گے تراشے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم اور بہایا جائے گا ان کے سروں کے اوپر گرم پانی، یصار بہ ما فی بطونہم والجلود اور گلایا جائے گا بھی کس کے ذریعے؟ اسی گرم پانی کے ذریعے، ما فی بطونہم اس چیز کو جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، آنتڑیاں وغیرہ،
والجلود اور کھالیں بھی گلا دی جائیں گی، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اور ان عذاب دینے والے فرشتوں کے لیے مقامع ہتھوڑے ہوں گے، بلکہ سنو وَلَهُمْ اور ان جہنمیوں کے لیے مقامع ہتھوڑے ہوں گے، من حدید کس کے؟ لوہے کے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها ارے جب بھی ارادہ کریں گے کہ نکلے منہا اس آگ سے، من غم سے، آگ سے غم سے، تو من غم مبدل منہ اور منہا مبدل منہ اور من غم اس سے کیا ہوگا؟ بدل آ گئی بس سمجھ میں۔ جب بھی ارادہ کریں گے اس آگ سے نکلنے کا، وہ آگ کیا ہے؟ من غم، وہ غم ہی ہے نا۔ اعیدوا فیہا تو دوبارہ لٹائے جائیں گے اس آگ میں، کس کے ذریعے؟ بالمقامع مدارک، ہتھوڑوں کے ذریعے۔ جیسے ہی وہ نکلنے کی کوشش کریں گے فرشتے ان کے ہتھوڑے مار مار کر کے چل اندر، ذلیل کہیں گے، بھاگ رہا ہے، ابھی چھٹی کا ٹائم تھوڑی ہوا ہے۔ وذوقوا عذاب الحریق اور چکھ لو عذاب جلانے کا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تخفیف اخروی کا بیان تھا، یہاں سے دوبارہ بشارت اخروی کا بیان۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور کیے نیک اعمال، جنات ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار کے بہیں گی ان کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، زیور پہنائے جائیں گے اس میں، کنگن من ذہب ولؤلؤا سونے میں سے، اور موتی پہنائے جائیں گے، ارے کنگن بھی پہنائے جائیں گے سونے کے، اور ولؤلؤا، ہاں عطف کس پر ہوگا؟ اساور پر، زیور پہنائے جائیں گے اس میں، کنگن سونے کے، ولؤلؤا اور موتی بھی پہنائے جائیں گے، ولباسہم فیہا حریر اور جنتیوں کا لباس جنت میں ریشم ہوگا، وہدوا الی الطیب من القول اور اس لیے وہدوا اور یہ ہدایت کیے گئے تھے، رہنمائی کیے گئے تھے، کہاں؟ فی الدنیا، مدارک، اور یہ رہنمائی کیے گئے تھے دنیا میں، الی الطیب من القول، ارے پاکیزہ بات کی طرف، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیب آیا کہ نہیں؟ ذکر نہیں کروں گا کیونکہ میں پیر تھوڑی ہوں۔ وہدوا الی الطیب من القول، اے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے، وہدوا الی الطیب من القول اور یہ رہنمائی کیے گئے ہوں گے دنیا میں پاکیزہ قول کی طرف، وہدوا الی صراط الحمید، اور وہ رہنمائی کیے گئے ہوں گے کس کی طرف؟ الی صراط الحمید، قابل تعریف راستے کی طرف، اے دین الاسلامی، یعنی کس کی طرف؟ دین اسلام کی طرف۔ مدارک، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام اور اس مسجد الحرام سے بھی روکتے ہیں، الذی جعلناہ للناس جس مسجد الحرام کو ہم نے بنایا ہے لوگوں کے لیے، صرف مشرکین مکہ کے لیے تھوڑی بنایا ہے، بلکہ ہم نے تو مسجد الحرام کو بنایا ہے، بولو ہاں، تمام لوگوں کے لیے، سواء العاکف فیہ والباد، فرمایا کہ برابر ہے فیہ اس مسجد الحرام کے اندر، العاکف وہاں کا رہنے والا مکی، والباد اور دیہات سے آنے والا، آیا کہ نہیں ہے؟ فرمایا سب حقوق میں کیا ہے؟ برابر ہے۔ سواء بمعنی مستویاً، مفعول ثانی جالنا کا، ہم نے بنایا ہے مسجد الحرام کو لوگوں کے لیے، تو جالناہ ضمیر مفعول اول اور سواء مستویاً کے معنی میں ہو کر کے مفعول ثانی۔ ومن یرد فیہ بالحاد اور وہ جو ارادہ کرے گا اس میں، بالحاد ٹیڑھے راستے کا، کجروی کا، آیا نا، اور جو ارادہ کرے گا اس کے اندر بالحاد کجروی کا، ٹیڑھی راہ کا، بظلم ظلم کر کے، نذقہ من عذاب علیم ہم اس کو چکھائیں گے دردناک عذاب میں سے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یہاں سے شرک فعلی کی نفی اور اس پر دلیل نقلی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے کہا تھا کہ کعبۃ اللہ کو شرک وغیرہ سے پاک رکھنا، وہاں پر کسی کو افعال شرکیہ کرنے نہ دینا، شرک فعلی بھی نہ ہو، شرک اعتقادی بھی نہ ہو۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا اور جب ہم نے ٹھکانہ بتایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا اور جب ہم نے ٹھکانہ بتایا لے ابراہیم کے لیے، مکان البیت بیت اللہ کے جگہ کا، کیونکہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد گو انبیاء علیہ السلام
اس بیت اللہ کا طواف وغیرہ بھی کرتے رہے، لیکن متعین جگہ معلوم نہیں تھی حضرات کو۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگہ متعین کر کے دی تھی کہ یہ ہے حدود بیت اللہ کے، لہذا اب یہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ فرمایا کہ ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا اللہ تشرک بھی شیئا، مت شریک ٹھہرانا میرے ساتھ کسی بھی چیز کو، وطاہر بیتیہ، اور پاک رکھنا میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور مکہ میں مقیم رہنے والوں کے لیے۔ اے مقیمین بمکہ تھا، قائمین کا ترجمہ کیا تو قائمین کا ترجمہ قیام کرنے والے نہیں کرنا، مقیمین بمکہ جو ٹھہرنے والے کا مکہ میں، والرکوع، رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، اور سجدے کرنے والوں کے لیے، واذن فی الناس بالحج، اور اعلان کرو لوگوں میں حج کا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابو کو اس پہاڑ پہ چڑھ کے اور اعلان کرو حج کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو کو اس پہاڑ پر چڑھے اور اعلان کیا، ایھا الناس حجوا بیت ربکم، اے لوگوں اپنے رب کے گھر کا حج کرنے کے لیے آ جاؤ۔ فاجاب من قدر له ان يحج من الاسلاب والارحام، فرمایا کہ اس وقت جواب دے دیا ان لوگوں نے جن کے مقدر میں حج لکھا تھا، جو ابھی تک اپنے باپوں کے پیٹھوں میں تھے، ماؤں کے رحموں میں تھے، انہوں نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، بار بار حاضر ہیں، جب بھی بلاؤ گے حاضر ہیں، ہے کہ نہیں؟ واذن فی الناس بالحج، اور اعلان کرو لوگوں میں حج کا، یا تو کرے جالن، یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے پیدل حالت میں، والا کل ضامر، اور ہر کمزور اونٹنی پر، یاتینا، جو اونٹنیاں آئیں گی، من کل فج عمیق، ہر کشاد، ہر دور دراز والے راستے سے، فجن طریق عمیق بعید مدارک، یہ اونٹنیاں آئیں گی، کمزور اونٹنیاں آئیں گی کہاں سے؟ من فج عمیق، دور دراز والے راستے سے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ حاجی حاضر ہو جائیں، منافع لہم، اپنے نفع کی چیزوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ دنیویتن، دینیتن و دنیویہ مدارک، یہ حاجی وہاں مکہ میں آ کر کے دنیا کا نفع بھی حاصل کریں تجارت وغیرہ کے ذریعے، اور دین کا نفع بھی حاصل کریں، کیا؟ حج کریں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور ذکر کریں، تذکرہ کریں اللہ کے نام کا معلوم دنوں میں، وہ جو عشر ذی الحجہ، 10 دن ذی الحجہ کے، اس میں اللہ کے نام کا تذکرہ کریں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں، مِن بہیمۃ الانعام، مویشیوں میں سے، ان چوپایوں میں سے جو کہ مویشی ہیں، ان چوپایوں میں سے بولو جو، ایک ہے بہیمہ، بہیمہ عام ہے، انعام خاص ہے۔ بہیمہ ہر 4 ٹانگوں والے کو کہتے ہیں، سمجھو موڑی سے بن، البہیمہ فی کل ذات اربعین فی البر والبحر، بہیمہ ہر 4 ٹانگ والا کہلائے گا، بھل وہ خشکی میں ہو یا تری میں ہو۔ لیکن انعام کیا ہے؟ وہی الابل والبقر والضأن والماعز، جن کو اللہ پاک نے بیان فرمایا تھا نا، ومن المعز اثنین ومن البقر اثنین، تو فرمایا نام لے لیں یہ لوگ ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے، من بہیمۃ الانعام، ہاں، ان جانوروں میں سے جو کہ مویشی ہیں، اضافت العام الی الخاص، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ ان جانوروں میں سے، جب ان کو ذبح کرو نا اللہ کے نام پر، کھاؤ ان میں سے۔ پھر شرک فعلی کی تردید ہو رہی نا، کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرو جانور، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ شرک فعلی ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ البائس تنگ دست کو، الفقیر اور فقیر کو، کس کو کھلاؤ رے؟ تنگ دست کو اور فقیر کو۔ اگر جنت میں جانا ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں۔ ثم لیقضوا تفثهم، اے لیزیلوا، کیا مطلب؟ ذبح کے بعد نمبر آتا ہے کس کا؟ حلق وغیرہ کا نا، اپنے بال دور کریں، مونچھی وغیرہ دور کریں، ناخن وغیرہ ہٹائیں۔ ثم لیقضوا، پھر چاہیے کہ دور کریں، تفثهم، اپنی میل کچیل کو، مراد کیا ہے؟ سر وغیرہ کے بال۔ ولیوفوا نذورہم، اور چاہیے کہ پورا کریں اپنے نظروں کو، جو نظر کس کے نام پر مانی ہے؟
اللہ کے نام پر ان نظروں کو پورا کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کریں پرانے گھر کا۔ ذَلِكَ أَيْ الْأَمْرُ ذَلِكَ، معاملہ اسی طرح جیسے میں نے بتا دیا۔ ذَلِكَ سے پہلے الامر مبتدا محذوف، الامر ذَلِكَ معاملہ اسی طرح ہے۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰہ، اور وہ جو تعظیم بجا لائے گا اللہ پاک کے حرام کردہ چیزوں کی۔ اللہ پاک کی حرام کردہ چیزیں کیا مطلب؟ اللہ پاک کی عزت دی ہوئی جگہیں، اللہ پاک کی عزت دی ہوئی جگہیں وہ کیا ہیں؟ البیت الحرام والمشعر الحرام والشہر الحرام والبلد الحرام والمسجد الحرام۔ تفسیر مدارک یاد ہو گیا نا؟ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰہ، اور وہ جو تعظیم بجا لاتے ہیں اللہ کے معزز جگہوں کا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ تعظیم بجا لانا زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، عند ربی، اس کے رب کے ہاں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کر دی گئی تمہارے لیے مویشی، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، مگر وہ جو پڑھے گئے ہیں تم پر۔ ہاں، حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر میں جو پڑھے گئے ان کے علاوہ۔ فاجتنبوا الرجس، پس بچو گندگی سے۔ بچو کس سے؟ گندگی سے۔ وہ گندگی کیا ہے؟ من کے ساتھ بیان، الذی هو الاوثان، من بمعنی الذی کے پڑھا شرح میں تعمیل میں، یعنی بچو گندگی سے، من الاوثان یعنی کس سے؟ بت پرستی سے بچو، بتوں سے بچو۔ واجتنبوا قول الزور، اور بچو جھوٹی بات سے۔ جھوٹی بات کیا ہے؟ وہ خود جھوٹ بولنا، والبہتان، بہتان لگانا، او شہادت الزور، یا جھوٹی گواہی دینا۔ بچو جھوٹ بولنے سے۔ حنفاء، یک طرفہ ہو کر کے، للہ، اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی، سوائے شریک ٹھہراتے ہوئے اللہ بھی، اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف یک طرفہ ہو کر کے متوجہ ہو جاؤ اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَمَن یشرک بِاللَّہ، اور وہ جو شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، پس وہ ایسا ہے گویا کہ گر گیا آسمان سے۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پس اس کو اچک لیا، اچک رہے ہیں پرندے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو آدمی شرک کرتا ہے نا اللہ کے ساتھ، ایسے سمجھو جیسے آسمان سے گرا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، پرندے آ کر کے اس کو اچک رہے ہیں، تباہ اور برباد ہو گیا ہے کہ اچک رہے ہیں اس کو پرندے۔ او تہوی بہ الريح، ہوا یاوی، گرنا، او تہوی بہ الريح، یا گرا رہی ہے اس کو ہوا، فی مکان سیق، دور والی جگہ میں، یا ہوا نے اس کو اڑا کے سمجھو کہ دور والی جگہ میں پھینک دیا، نیست اور نابود ہو گیا جس نے شرک کیا۔ ذالک الامر ذالک، معاملہ اسی طرح ہے مشرک کا، ارے معاملہ اس طرح ہے، بولو مشرک کا کہ سمجھو تباہ ہو گیا۔ ومن یعظم شعائر اللہ، اور وہ جو تعظیم بجا لائے گا اللہ کے شاعر کی، شاعر سے مراد کیا ہے؟ وہی الہدایا، وہ جو حرم کے لیے ہدیے لے کے جا رہے ہیں نا لوگ جانوروں کو، یہ ہیں شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں۔ فإن تعظیمہ من افعال ذوی تقوی القلوب، فرمایا کہ ان جانوروں کی تعظیم بجا لانا یہ تقوی والے دلوں والوں کے افعال میں سے ہے، یعنی یہ متقین کے افعال میں سے ہے۔ آیا فإن، پس بے شک یہ تعظیم بجا لانا من تقوی القلوب، دلوں کی تقوی میں سے ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ کیا مطلب؟ ان لوگوں کی طرف سے ہے جن کی دلیں تقوی سے پر ہیں۔ لکم فیہا منافع، تمہارے لیے، فیہا اس میں منافع ہیں۔ یہ جو مویشی، یہ جو ہدی ہے نا، ہدایا، ان میں بھی تمہارے لیے منافع، نفع ہیں۔ کیا نفع ہیں؟ الرکوب عند الحاجت، کہ جب ہدی کا جانور آپ حرم میں لے کے جا رہے ہو اور راستے میں آپ تھک گئے ہو، نہیں چل سکتے ہو، تو ضرورت کے وقت اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ ارکبھا، اس جانور پر سواری بھی کر سکتے ہو، تو فرمایا لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان کے اندر نفع ہیں، الی اجل مسمى، کب تک؟ ایک وقت مقررہ تک۔ کیا مطلب؟ الی ان تنہر، یہاں تک کہ ان کو نہر کر دیا جائے۔ جب تک آپ نے ان ہدیوں کے جانور کو ذبح نہیں کیا ہے تب تک تم ان سے نفع بھی اٹھا سکتے ہو نا۔ ثم محلها، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ، الی البیت العتیق، کہاں ہے؟ پرانے گھر کے پاس ہے، یعنی اس کے ارد گرد جا کے ذبح کرو گے۔ بیت اللہ کو پرانا گھر کا، ان اول بیت وضع للناس، کیونکہ سب سے پہلا گھر جو زمین پر رکھا گیا ہے وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے
جعلنا مقرر کی منسکن قربانی آیا، اور ہم نے ہر امت کے لیے مقرر کی قربانی. قربانی یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے بلکہ حابیل اور قابل سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك. تو ہر امت کے لیے ہم نے بنایا، مقرر کیا قربانی کو، لیذکروا اسم اللہ علیہ، تاکہ تذکرہ کریں اللہ کے نام کا، علی ما رزقہم، اس جانور پر جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، من بہیمۃ الانعام، مویشی میں سے. فإلہکم الہ واحد، پس تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے جانوروں کا انتظام کیا. فلہو اسلموا، پس اسی کے لیے فرما برداری کرو. وبشر المخبتین، اور میرے ابھی بشارت دے دو جھکنے والوں کو. مخبتین جھکنے والے، جو اللہ کے سامنے سر جھکانے والے. الذین اذا ذکر اللہ، یہ سر جھکانے والے وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب تذکرہ کیا جاتا ہے اللہ کا. وجلت قلوبہم، اے خافت قلوبہم، ڈر جاتی ہیں ان کی دلیں. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، تو ان کی دلیں ڈر جاتی ہیں. وجل یوجل ڈرنا ہے نا، لا توجل مت ڈرو، لا تخف، تو ڈر جاتی ہیں ان کی دلیں. والصابرین علی ما اصابہم، اور بشارت دو ان صبر کرنے والوں کو جو صبر کرتے ہیں، علی ما اصابہم، اس مصیبت پر جو ان کو پہنچی. والمقیم الصلاۃ، اور بشارت دو نماز کو قائم کرنے والوں کو. ومما رزقناہم ينفقون، اور ان کو کہ وہ اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیے خرچ کرتے ہیں. والبدن جعلنا لکم من شعائر اللہ، اور یہ جو بدنے ہیں نا، قربانی کے اونٹ اور قربانی کی گائے، ان کو بدنا کہتے ہیں، بکری کو نہیں کہتے ہیں بدنا. اور یہ جو بدنے ہیں جعلنا لکم، ان کو بھی ہم نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے. لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان بدنوں کے اندر بھی خیر ہے. کیا مطلب؟ النفع فی الدنیا والاجر فی العقبہ، ان بدنوں کے اندر بھی تمہارے لیے دنیا کا بھی نفع ہے اور آخرت کے اندر کیا ہے؟ اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے. لہذا فاذکروا اسم اللہ علیہ، یاد کرو اللہ کے نام کو ان پر. کب؟ عند ناریا، ان کے ذبح کرتے وقت. صواف اے قائمات، اس حال میں کہ وہ یہ بدنے کھڑے ہوں. آیا، کیونکہ اونٹ کی ذبح تو آپ نے دیکھی ہوگی نا انوار العلوم میں، کھڑے ہوتے ہوئے ہوتی ہے نا. نام تذکرہ کرو اللہ کے نام کا ان بدنوں پر. صواف اس حال میں کہ یہ بدنے صف قطار میں ہوں، یعنی کھڑے ہوئے ہوں. قطار میں آدمی کب ہوتا ہے؟ بیٹھے، کھڑے ہوئے ہوتے ہوئے قطار میں ہوتا ہے نا. فیضا وجبت اے سقطت، ارے وجبت بمانا سقطت. فیضا وجبت جنوبها، پھر جب گر جائیں ان کے پہلو، جب جانوروں کے پہلو گر جائیں. فکلوا منها، تو اب کھاؤ ان جانوروں میں سے. واطعموا القانیہ، اور کھلاؤ قناعت کرنے والے کو، جو راضی رہنے والا ہے اس چیز پر جو اللہ نے اس کو دی ہے، آپ سے مانگنے والا نہیں. والمعتر اے المتعرض للسؤال، جو آپ سے مانگنے والا ہے اس کو بھی دے دو، جو نہ مانگنے والا ہے اس کو بھی دے دو. آیا کہ نہیں؟ المتعرض للسؤال، تفسیر ابو سعود، ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم، اس تفسیر کا نام ہے. علامہ ابو سعود 982 کا متوفہ ہے. واطعموا القانع، اور کھلاؤ قناعت کرنے والے کو. والمعتر، اور سوال کرنے والے کو. کذالک سخرناها لکم، اسی طرح تابع بنایا ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے. ما اے کما امرناکم بنہرها لکم، تفسیر مدارک. کذالک کا مطلب جس طرح ہم نے تمہیں ان کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے تابع بھی تو بنایا ہے نا، کہ وہ تمہیں ذبح کرنے دیتے ہیں. ما قوتها وعزم اجرامها، باوجود اس کے کہ ان کی قوت بھی زیادہ ہے، اور یہ ہے کہ ان کا عزم اجرامیہ، جسم بھی بڑا ہے. ان کی قوت بھی زیادہ، اور ان کا باوجود ان کے قوت کے اور ان کے جسم کے بڑے ہونے کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان جانوروں کو تمہارے تابع کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو ہمارا تم پر احسان ہے نا، کہ اگر ہم نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بھی تو بنایا ہے نا.
لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو. لن ینال اللہ لحومها ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ کو ان کا گوشت، ولا دماؤها اور نہ ان کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم لیکن اللہ کو پہنچتی ہے تمہاری تقوی. کیا مطلب ہو جو تم نے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ارادہ کیا، اللہ کو بس یہ ارادہ آپ کا پہنچتا ہے بس، باقی تو گوشت تم خود کھا جاتے ہو اور خون کو زمین پر گرا دیتے ہو. کذالک سخر لکم اسی طرح سخرا تابع بنایا اللہ پاک نے ان بدنوں کو لکم تمہارے، اسی طرح تابع بنایا اللہ نے ان بدنوں کو تمہارے لتکبر اللہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. کیا مطلب؟ اللہ اکبر پڑھو کب؟ عند الذبح، بولو نا یار، ذبح کے وقت. مدارک علامہ ہداکم مطابق اس کے جو اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے. ارشدکم اللہ نے جس طرح جانور کے ذبح کرنے کا تمہیں طریقہ سکھایا ہے نا نبی کے زبان پر، اس طریقے پر اللہ اکبر پڑھو. وبشر المحسنین اور بشارت دے دو نیکی کرنے والوں کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا بے شک اللہ دفاع کرتے ہیں اہل ایمان کا. جہاں کہیں اہل ایمان پر دباؤ آتا ہے تو اللہ ان کا دفاع کرتا ہے. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور بے شک اللہ پاک پسند نہیں کرتے ہر خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو. اے کفور لنعمت اللہ. مدارک اذن للذین یقاتلون اجازت مل گئی، اجازت دی گئی للذین یقاتلون ان مسلمانوں کو جو لڑے جا رہے ہیں، وہ مسلمان جن کے ساتھ لڑا جا رہا ہے کافروں کی طرف سے. کافر چھوڑتے ہی نہیں ہیں، زور سے لڑتے ہیں. ان کو اجازت دی گئی ہے کس چیز کی؟ بِأَن يُقَاتِلُوا اس چیز کی کہ وہ لڑائی کریں. نہیں سمجھے بات؟ ان يقاتلوا تفسیر جلالین، اجازت دی گئی ان لوگوں کے لیے جو لڑے جاتے ہیں. کس چیز کی؟ کہ وہ بھی لڑیں. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا اس لیے کہ یہ ظلم کیے گئے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اور بے شک اللہ ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق یہ وہ لوگ ہیں جو نکالے گئے اپنے گھروں سے ناحق. الا ان یقولوا ربنا اللہ مگر اس وجہ سے کہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف اس وجہ سے نکالے گئے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض اور اگر نہ ہوتا اللہ پاک کا دفع کرنا لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ. ارے کافر کو مومن کے ساتھ اگر اللہ دفع نہ کرتا، اگر کافر کو اللہ پاک مومن سے نہ مرواتا، اگر کافر کو اللہ پاک مومن سے نہ مرواتا تو ہوتا کیا؟ لہدمت صوامع فرمایا یہ جو راہبوں کی گرجائیں ہیں نا یہ منہدم ہو جاتی. ارے لوگ بدماش بن جاتے ہیں نا یار، تو راہبوں کی گرجائیں منہدم کی جاتی. اگر حکومت کے سامنے یہ اہل دین آنکھ نہ اٹھاتے نا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ تمام عبادت خانے مسجدیں وغیرہ منہدم کی جاتی. اگر اللہ پاک بعض کو بعض سے دفع نہ کرے لہدمت تو منہدم کی جائیں گی صوامع کیا؟ گرجائیں. و بیع اور نصارہ کی بیع کنائس. و صلوات اے کنائس للیہودی یعنی صلوات یہ یہودیوں کے کنیسہ کو کہتے ہیں لیکن عبرانی زبان میں. تفسیر جلالین. و مساجد اور مسجدیں بھی منہدم ہو جائیں گی جو مسلمانوں کی ہیں. مساجد للمسلمین جلالین. یذکر فی اسم اللہ کثیرا جن میں نام لیا جاتا ہے اللہ کا کثرت سے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ اور ضرور مدد کرے گا اللہ اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا. یار جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، مسجدوں کا تحفظ وغیرہ کرے گا تو اللہ بھی ان کی مدد کرے گا. ان اللہ لقوی عزیز بے شک اللہ پاک قوی ہے اور غالب ہے. الذین ان مکناہم فی الارض الذین بے شک الذین وہ لوگ ان مکناہم اگر ہم نے ان کو اقتدار دیا ہے فی الارض زمین میں. یا ان نافیہ نہیں سمجھنا آیا کہ نہیں، ان شرطیہ. اگر ہم نے ان کو اقتدار دیا ہے زمین میں تو کیا کریں؟ اقاموا الصلاۃ یہ نماز قائم کرے. وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دے دیں. وامروا بالمعروف اور حکم دینے کی کا ونہوا عن المنکر اور منع کریں برائی سے. وللہ عاقبۃ الامور اور اللہ کے لیے تمام معاملات کا لوٹنا، تمام معاملوں کا انجام یعنی تمام معاملوں کا لوٹنا کس کی طرف ہوگا؟ اللہ کی طرف. اللہ ہی فیصلہ کرے گا. اے مرجعوا الیہ فی الآخرۃ. مدارک وَإِن يُكَذِّبُوكَ یہاں سے تسلیۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے.
وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں کوئی بات نہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، بس بے شک ہوئے کذبت، بے شک جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد و ثمود، عاد اور ثمود نے، وقوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، وقوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے، شعیب علیہ السلام کی قوم نے، وکذب موسیٰ، اور جھٹلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، فاملیت للکافرین، پس میں نے مہلت دی کافروں کو، ثم اخذتم، پھر میں نے ان کو پکڑا، فکیف کان نکیر، پس کیسا رہا میرا انکار، کیسے رہا میرا انکار، حیث ابدلتہم بالنعم نقما، اس طرح کہ میں نے ان کو تبدیل کر دیا تبدیل کر دیا میں نے ان کی نعمتوں کو سزاؤں کے ساتھ، وبالحیات ہلاکن، ان کی حیات کو میں نے تبدیل کر دیا ہلاکت کے ساتھ، وبالعمارت خرابا، اور ان کی آبادی کو میں نے تبدیل کر دیا تباہی اور بربادی کے ساتھ۔ تفسیر مدارک سمجھے ہو تفسیر، یعنی کیسے رہا میرا ان کے اوپر انکار کہ میں نے ان کی نعمتیں ان سے چھین کر کے ان کو سزائیں دے دی، حیات چھین کر کے ہلاکت دے دی، اور آبادی چھین کر کے غیر آبادی دے دی۔ اللہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، پس کئی ساری بستیاں ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ، پس یہ خاویتن اے ساقطۃ، پس یہ بستیاں گری پڑی ہوئی ہیں، علی عروشہا اے سقوفہا، اپنی چھتوں پر، لکھ دو اپنے پاس ساقطۃ اور سقوفہا مدارک، وبئر معطلۃ، اور کئی سارے کنویں، معطلۃ اے متروکۃ، چھوڑے پڑے ہیں، بیکار کیے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں، اور کئی سارے کنویں، بولو معطلۃ بیکار پڑے ہوئے ہیں، اے متروکۃ مانا چھوڑے ہوئے ہیں، وقصر مشید، اور کئی سارے مضبوط محلات بھی چھوڑے ہوئے ہیں۔ مشید الجس او المرفوع مدارک، یعنی مشید کا معنی مضبوط بھی آیا ہے اور مشید کا معنی مرفوع بلند بھی آیا ہے، تو کئی سارے قصرن معنی محل، مشید معنی بلند اور بلند یا مضبوط، اور بیکار پڑے کئی سارے کنویں اور کئی سارے محلات مضبوط یا بلند۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا مکہ والے سیر نہیں کرتے ہیں زمین میں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ہو جائے ان کی دلیں ایسے کہ سمجھیں ان کے ساتھ، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے ایسے کان پیدا ہو جائیں جن کے ساتھ یہ سنیں، فإنها لا تعمى الأبصار، پس بے شک شان یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، ولكن تعمى القلوب، اور ان کافروں کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب کو آسمان بھی نظر آ رہا ہے، زمین بھی نظر آ رہی ہے، درمیان میں جتنی نشانی ہیں سب نظر آ رہی ہیں، ولكن تعمى القلوب، لیکن اندھی ہو چکی ہیں دلیں۔ کون سی دلیں؟ التی فی الصدور، جو سینوں میں رکھی ہوئی ہیں، یہ دلیں اندھی ہو گئی ہیں، آیا کہ نہیں؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب، زجر ہے، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، ہرگز مخالفت نہیں کرے گا اللہ اپنے وعدے کی، ضرور اللہ ان کو عذاب بھیجے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک دن آپ کے رب کے ہاں، یہ جو آپ سے طلب کرتے ہیں نا عذاب، تو جو دن آئے گا وعدے کا یعنی قیامت، ان یومن عند ربک، بے شک ایک دن وہ آپ کے رب کے ہاں، کالف سنۃ، 1000 سال کی طرح ہے، مما تعدون، ان دنوں میں سے جن کو تم شمار کرتے ہو، تم جن دنوں کو 50,000 شمار کرتے ہو، اس 50,000 کا مقدار قیامت کا وہ ایک دن ہوگا، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، کافروں کے لیے وہ دن بڑا لمبا ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، زجر بلکہ تخفیف دنیوی، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کئی ساری بستیاں، أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے ان کو مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ بستیاں ظالم تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہے لوٹنا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، آپ کہو کہ اے لوگو، إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہرحال جنہوں نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور معزز رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، سے زجر ہے بلکہ تخویف اخروی، وہ لوگ سعوا فی آیاتنا، جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، یعنی ہماری آیتوں کو مٹانے کی،
معاجزین مقدرین عجزنا، تفسیر جلالین، یعنی ہمارے عجز کو فرض کرتے ہوئے، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے عجز کو فرض کرتے ہوئے کہ ہم ان کو نہیں پکڑ سکیں گے۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ ہیں دوزخی۔ وما ارسلناک من قبلک من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بھی رسول کو، ولا نبی، اور نہ کسی نبی کو، الا اذا تمنا، مگر جب بھی نبی نے کوئی تمنا کی، القى الشیطان فی امنیتہ، تو دخل اندازی کی شیطان نے اس کی تمنا میں۔ توجہ ہے، جب کبھی وقت کے نبی نے تمنا کی اپنے امتیوں کے اصلاح کی، تو وہاں شیطان نے آ کر کے لوگوں کے لیے کچھ شبہات ڈالے، شیطان نے کوئی تصرف کیا، شبہات ڈالے، جس سے وہ تھوڑی دیر کے لیے لوگ متنفر ہوئے، ہاں تالیاں بجانے لگے، واہ 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 واہ، کیا ہی زبردست جواب ہے۔ سمجھ رہے ہو مفہوم؟ لیکن اللہ پاک بالآخر کرتا کیا ہے؟ جو شبہات ڈالتا ہے نا شیطان، اللہ ان کو مٹا دیتا ہے۔ اپنی آیتوں کو جو رسول پڑھ رہا ہوتا ہے ان کو اللہ پاک مضبوط کرتا ہے اور غلبہ دیتا ہے۔ سمجھ گئے ہو مفہوم یا نہیں؟ یہ ہے آیت کا وہ مفہوم جو سمجھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس آیت کا وہ مفہوم بھی ہے جو صاحب جلالین نے تفسیر جلالین میں ذکر کیا، جو قابل بیان بھی نہیں ہے۔ الا اذا تمنا، کیا مطلب؟ مگر جب کسی نبی نے قرأت کرنا شروع کر دی نا اللہ کے کتاب کی، تو شیطان نے اس کی قرأت کے اندر دخل اندازی کی، کچھ الفاظ اس نبی کے زبان پر کفریہ اور شرکیہ جاری کر دیے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پڑھ رہے تھے نا، افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، تو آپ کی زبان پر جاری ہو گیا کہ تلک الغرانیق العلیٰ وان شفاعتہن لترتجیٰ، کہ یہ جو مورتیں ہیں نا یہ بڑی اونچے شان والی ہیں اور ان کی شفاعت کی ان کے اندر امید رکھی جا سکتی ہے۔ جب یہ الفاظ مشرکین نے سنے نا تو ڈانسیں شروع کر دی، واہ 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 واہ، کیا مزہ آ گیا کہ دیکھو حق اس کی زبان پر جاری ہو گیا نا۔ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی زبان پر اس طرح کے کلمات جاری ہو گئے، اللہ نے بالآخر ان کلمات کو مٹایا، حق کو ثابت کیا۔ لیکن یہ تسلیم کرنا کہ نبی علیہ السلام کی زبان پر شیطان بولے، یہ ناممکن ہے۔ ہاں، ان الشیطان یقول علی لسان الحکیم، عالم کی زبان پر تو شیطان بولتا ہے جس سے وہ تفردات پیدا کرتا ہے۔ پڑھا نا حضرت حذیفہ کا قول سنن ابی داؤد میں، ان الشیطان یقول علی لسان الحکیم، لیکن نبی کے زبان پر کبھی شیطان تصرف نہیں کر سکتا۔ تو جو میں نے پہلے مفہوم بیان کیا صحیح مفہوم، وہ آپ کو سمجھ میں آیا یا بعد والا غلط مفہوم سمجھ میں آیا؟ ہاں، انسانیت کی تقاضا یہ ہے کہ آپ کو صحیح مفہوم بھی سمجھ میں آنا چاہیے اور غلط مفہوم بھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا جب بغداد والوں نے امتحان لیا، 100 حدیثیں اپنے طرف سے خلط ملط کر کے اس کو سنائی، ہاں، تو کہا کہ تم نے جتنی بھی حدیثیں سنائی ہیں نا سب غلط ہیں۔ وہ غلط بھی سنائی اور پھر ان کو صحیح کر کے بھی سنائی۔ تو حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعجب اس بات پر نہیں کہ اس نے صحیح حدیث ان کو سنائی، تعجب تو اس بات پر ہے کہ جو انہوں نے غلط حدیثیں پڑھی وہ غلط بھی یاد کی اور پھر ان کو صحیح کر کے دکھایا۔ تو مانا غلط کو سمجھنا بھی تو علم ہے نا، صحیح کو بھی سمجھو اور غلط توجیہات جو بیان کی گئی ہیں ان کو بھی سمجھو۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی رسول کو، ولا نبی، اور نہ ہی کسی نبی کو، الا اذا تمنا، مگر جب اس نے تمنا کی اپنے امت کے اصلاح کی، القى الشیطان فی امنیتہ، تو ڈالا شیطان نے اس کی تمنا کے اندر کوئی شبہ وغیرہ، آیا کہ نہیں؟ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر مٹا دیتا ہے اللہ اس شبہ کو جو ڈالتا ہے شیطان، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ مضبوط کرتے ہیں اپنی آیتوں کو، واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم، توجہ ہے مولی صاحبان، لیجعل اور آگے آ رہا ہے ولیعلم، یہ دونوں فعل متعلق ہیں فینسخ اللہ کے ساتھ، تفسیر التحریر والتنویر، سمجھو مولی صاحبان، لیجعل اور لیعلم دونوں کس کے ساتھ متعلق ہیں؟ فینسخ اللہ،
اللہ پاک مٹا دیتے ہیں شیطان کے شبے کو. کیوں؟ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ، تاکہ کرے اللہ پاک اس شبے کو جس کو ڈالتا ہے شیطان آزمائش کا ذریعہ. اللہ اس شبے کو آزمائش کا ذریعہ بناتا ہے کہ کن کے لیے؟ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، اے نفاق، منافقت ہے. والقاسیۃ قلوبہم، اور سخت ہیں ان کے دل. آیا کہ نہیں؟ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم ہیں دور والی مخالفت میں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور اللہ مٹاتا ہے شیطان کے شبے کو. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، کیا کہہ رہا؟ نہیں سمجھے میں. جی ہاں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جان لیں الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، کون؟ علم والے، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک یہ قرآن برحق ہے جو نبی بتا رہا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر اس پر ایمان لے آئیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر جھک جائیں اس قرآن کے لیے ان کی دلیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ پاک رہنمائی کرنے والے ایمان والوں کی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، سیدھی راہ کی طرف. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ رہیں گے کافر شک میں اس قرآن کے متعلق. منہ اے القرآن، مدارک. حتیٰ تأتی یوم الساعۃ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس قیامت بغتۃ، اچانک. او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا یہ کہ آ جائے ان کے پاس عذاب بانجھ دن کا. جو عورت بانجھ ہوتی ہے نا، لا خیر فیہا، اس میں خیر نہیں ہوتا. تو وہ دن جس میں کفار کے لیے کوئی خیر نہیں ہوگا، وہ کون سا دن تھا؟ بدر والا دن. کون سا دن تھا وہ؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ مدارک. فرمایا حتیٰ یہ انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک، یا یہ کہ آئے ان کے پاس عذاب یوم عقیم. کس کا عذاب؟ بڑے دن کا عذاب. الملک یومئذ للہ، ملک اس دن ہوگا اللہ کا. یحکم بینہم، اللہ ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پھر جنہوں نے ایمان لایا اور کیے نیک اعمال، وہ ہوں گے نعمتوں کے باغات میں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو. فاولئک لهم عذاب مہین، پس یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کنندہ. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں. ثم قتلوا، پھر قتل کر دیے گئے میدان جہاد میں. او ماتوا، یا خود بخود اللہ کے حکم سے مر گئے. لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، ضرور اللہ پاک ان کو رزق عطا فرمائے گا، خوبصورت رزق. ٹھیک ہے؟ مہاجرین کو، چاہے مہاجرین شہید ہو گئے یا اپنے اللہ کے حکم سے مر گئے، دونوں صورتوں میں اللہ پاک ان کو اجر دیں گے، خوبصورت رزق دیں گے جنت کا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک وہ اللہ بہترین رزق دینے والوں میں سے سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. آیا کہ نہیں؟ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، ضرور اللہ ان کو داخل کرے گا ایسی داخل ہونے کی جگہ میں، يَرْضَوْنَهُ، جس کو یہ لوگ پسند کریں گے. جنتی اس مقام کو پسند کریں گے جس مقام میں اللہ ان کو داخل کرے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ پاک ہے خوب جاننے والا اور بردباری کرنے والا. اللہ ذالک ای الامر، ذالک بات یہی ہے جو ابھی آپ کو بتائی گئی. ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اور جس نے سزا دی اس کے مثل جو سزا دیا گیا اس کے ساتھ. جس نے سزا دی کسی کو اتنی ہی جتنی کی اس کو سزا دی گئی تھی. ثم بغی علیہ، پھر ظلم کیا گیا اس پر. کسی نے سزا کا بدلہ سزا سے لیا نا، پھر اس پر کیا کیا گیا؟ ظلم کیا گیا. لینصرنہ اللہ، ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، ذالک النصر للمظلوم، یہ جو مظلوم کی مدد ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے؟ بسبب انہ قادر، اس لیے کہ اللہ پاک کیا ہے؟ قادر مطلق ہے. اس کی قدرت کا حال کیا ہے؟ بان اللہ یولج اللیل فی النہار، بے شک اللہ وہ جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں. ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے.
ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ رات اور دن میں جو تبدیلی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے؟ ذالک، یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات براک ہے، وہی ان میں تبدیلی لاتا ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور بے شک وہ معبودان، ما یدعون، ہم یہاں پر عائد ہے معذوف ہے صلے کا، اور بے شک وہ معبودان جن کو یہ پکارتے ہیں من دونی، اللہ کے علاوہ، هو الباطل، وہ معبود باطل ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا معبود ہونا باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ وہ بلند اور بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، دلائل توحید یار، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، پھر ہو جاتی ہے زمین سبز۔ اللہ اتارتا ہے پانی اور پھر زمین کیا بن جاتی ہے؟ سر سبز۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ پاک باریک بین ہے، لطیف باریک بین ہے، باریک سے باریک چیز اللہ کو نظر آتی ہے، اور آپ کو چشمے لگانے سے بھی وہ نظر نہیں آتی ہے۔ وہ اللہ لطیف ہے، باریک بین ہے، خبیر اور خبر رکھنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ ہے، بے شک اللہ لہو، یقیناً وہ الغنی، بے پرواہ ہے، الحمید، اور اللہ قابل تعریف ہے۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا مسلمان، ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کہ بے شک اللہ نے تابع بنایا تمہارے لیے اس چیز کو جو زمین میں ہے۔ والفلک، عطف ہوگا اس کا ما پر، والفلک، اور تابع بنایا تمہارے لیے کشتیوں کو، تجری فی البحر، جو چلتی ہیں دریا میں، بامرہ، اس اللہ کے حکم سے، ویمسک السماء ان تقع علی الارض، اور وہ اللہ روکتا ہے آسمان کو کہ وہ گرے زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے۔ اللہ نے آسمان کو روکا ہوا ہے نا کہ وہ زمین پر نہیں گرتا، اگر اللہ نہ روکے تو آسمان گڑنگ ہو جاتا زمین پر۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بہت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، ارے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا۔ ہاں، کہاں پر؟ فی ارحام امہاتکم، تمہارے ماؤں کے رحم میں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ اللہ تمہیں مارے گا، عند انقضاء الاجال، عند انقضاء اجالکم، جب تمہاری مدت ختم ہو جائے گی۔ ثم یحییکم، پھر وہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا، لایصال جزائکم، تمہیں بدلہ دینے کے لیے۔ تمام تفسیر مدارک۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان یقیناً ناشکر ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر نظر نہیں ڈالتا۔ لکل امت جعلنا منسکن، ہر امت کے لیے مقرر کیا ہم نے منسکن، اے شرعن، تفسیر قرطبی، شریعت مقرر کی۔ وہاں پر منسکن قربانی، لیذکر اسم اللہ آ رہا تھا نا، کرینہ تھا، اس قربانی پر اللہ کا نام لے، اور یہاں پر کیا ہم ناسکو، جس پر یہ لوگ عمل کرنے والے ہیں، تو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر بات عبادت اور شریعت کی چل رہی ہے۔ سمجھو مولی صاحبان، اور ہم نے ہر امت کے لیے مقرر کی منسکن، شریعت۔ ہم ناسکو ہو، اے عاملو بھی، عاملون بھی، وہ اس پر کیا کرنے والے، عمل کرنے والے ہیں۔ قرطبی، فلا ینازعنک، پس ہرگز آپ کے ساتھ مت جھگڑیں، فی الامر، کس میں؟ فیما یشرع لامتک، اس شریعت میں جو آپ کی امت کے لیے مشروع قرار دی گئی ہے۔ تفسیر قرطبی، مراد کیا ہے؟ فی الامر، اے فی الشریعت، فی الشرع، فی الشرع حاصل، کہ یہ لوگ ہرگز آپ کے ساتھ نہ جھگڑیں شریعت میں۔ وہ جھگڑتے کیا تھے؟ کہ عجیب بات ہے مسلمانوں، جس جانور کو تم ذبح کر کے مارو وہ تو حلال، اور جس جانور کو اللہ مارے وہ حرام۔ عجیب بات ہے یار، جھگڑ رہے تھے نا، تو فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھ اس میں نہ جھگڑے، اگر جھگڑتے بھی ہیں تو کیا مطلب، آپ ان کی طرف توجہ نہیں دیں، جو آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں آپ ویسے کریں۔ وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، دعوت دیجیے اپنے رب کی طرف، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ہو یقیناً سیدھی راہ پر۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ جھگڑتے ہیں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، آپ کہیں کہ اللہ خوب جاننے والا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان میں قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے۔
ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب کچھ کتاب میں ہے. اے اللوح المحفوظ، کہاں پر ہے یہ؟ لوح محفوظ میں. مدارک ان ذالک اللہ یسیر، بے شک یہ ہے اللہ پر آسان. کیا کیا آسان ہے؟ علمہ بجمیع ذالک علیہ یسیر، یعنی ان تمام چیزوں کا علم رکھنا اللہ رب العالمین پر کیا ہے؟ آسان ہے. وَإِذَا تُتْلَى، ہاں جی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کی، ما لم ينزل بھی، اس معبود کی جو نہیں اتارا ہے اللہ نے، بھی اے بے شراکی، اس کے شریک کرنے کے لیے، سلطانن کوئی دلیل، وما لیس لہم بھی علم، وما اس معبود کی کہ نہیں ہے ان کو بھی اس معبود کے بارے میں علم، کوئی علم کہ یہ واقعی معبود بن بھی سکتا ہے یا نہیں. وما للظالمین من نصیر، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، بینات واضح، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو آپ پہچانو گے کافروں کے چہرے کے اندر ناگواری، منکر ناگواری. یکادون یسون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ حملہ کریں یہ لوگ ان لوگوں پر جو پڑھتے ہیں ان کے اوپر ہماری آیتیں. جب مشرکین کافروں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کو ایسی ناگواری ہوتی ہے نا کہ قریب اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ان قریب ان پڑھنے والوں پر حملہ کر دیں گے. قل، آپ کہیے، افانبئکم بشر من ذالکم، اے کافرو کیا میں تمہیں خبر دوں زیادہ بری چیز کی، اے مخاطبو، من ذا اس سے بھی، کم اے مخاطبو اس سے بھی، کیا میں تمہیں خبر دے دوں بشرن زیادہ بری چیز کی، من ذالکم اے مخاطبو اس سے بھی بری بات کی، النار وہ کیا ہے؟ آ گئے. فرمایا کہ وہ جو قرآن پڑھنے سے تمہیں تکلیف اور اکتاہٹ ہوتی ہے، کیا اس تکلیف اور اکتاہٹ سے بھی زیادہ بری بات کی خبر دوں؟ وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ آگے. سمجھ گئے ہو بات؟ من الکراہت والزجر بسبب ما تلی علیکم. مدارک، کیا میں تمہیں خبر دوں زیادہ بری بات کی، من ذالکم اے لوگو اس سے بھی بری بات کی. کس سے بری بات کی؟ یعنی یہ جو تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، اکتاہٹ ہو رہی ہے، اس سے بھی بری بات کی خبر دوں. وہ کیا ہے؟ النار، وہ تمہیں اور بھی زیادہ بری لگے گی وہاں. وعد اللہ الذین کفروا، اللہ نے اس آگ کا وعدہ کیا ہے کافروں کے ساتھ. وبئس المصیر، اور کیا یہ بری ہے لوٹنے کی جگہ. یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. فاستمعوا لہ، طالب علم اس کے لیے کان لگاؤ. کان لگایا یا نہیں لگایا؟ اچھا سنو مثال. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ معبودان جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو ہرگز مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے. ارے 1-2 پاؤنڈ کا 1-1.5 کلے کا بچہ پیدا کرنا تو درکنار، یہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے. لن یخلقوا ذبابا، ہرگز یہ پیدا نہیں کر سکیں گے مکھی. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، صرف یہ عبداللہ شاہ غازی نہیں بلکہ پاکستان کے تمام پیر، بلکہ پورے عالم کے تمام پیر قبروں والے، یہ جھنڈے، یہ ڈنڈے اور یہ گھوڑے سب جمع کر دو. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر جو سارے جمع ہو جائیں اس کے لیے کبھی بھی مکھی پیدا نہیں کر سکیں گے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر ان سے چھین لے مکھی کوئی چیز، جو جا کر کے ان کے اوپر لگاتے ہیں نا خوشبو، زعفران وغیرہ. مدارک شیئن، مدارک شیئن کا کیا تفسیر ہے؟ الزعفران، وہ جو جا کر ان کے اوپر زعفران اور خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا،
ارے یہ جو جا کر عبداللہ شاہ غازی کے لکڑی پر جا کے خوشبو لگاتے ہیں، این یسلبہم الذباب شیئا، اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی چیز، لا یستنقذوہ، تو نہیں بچا سکیں گے اس خوشبو کو بھی منہ، اس مکھی سے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہاں طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور، جیسا عابد ویسا معبود، دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو فائدہ کیا اس کو پکارنے کا جو تیرے جیسا ہے؟ اس کو پکار جو واقعی پکار سنے اور واقعی اس پکار کا جواب بھی دے۔ ارے مثال میں مزہ آیا نہیں ہے؟ اچھا، ما قدر اللہ کا قدری، ارے انہوں نے قدر نہیں کیا اللہ کا اس اتنا جتنا اللہ کے قدر کرنے کا حق تھا۔ کیا مطلب؟ معرفو حق معرفتی مدارک، اللہ کو اس طرح نہیں پہچانا جس طرح کے پہچاننے کا حق تھا۔ کیا کہتے؟ ثلاثمائۃ وستون صنما لا یقوم بحوائجنا فکیف یقوم الواحد بحوائج الخلق، تفسیر کبیر، کہ ہمارے 360 خدا ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، ایک اللہ ہماری ضرورتیں کیسے پوری کرے گا؟ یہ کیوں کہتے تھے؟ معرفوہ حق معرفتی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں تھا جس طرح پہچاننے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ یقیناً قوی ہے اور عزیز غالب ہے۔ اللہ یستوی من الملائکۃ رسلا ومن الناس سے بریلیوں کے شبہ کا جواب ہے۔ بریلوی کہتے ہیں کہ رسول بشر تھوڑی ہو سکتا ہے، جیسے اس زمانے میں کافر کہتے تھے نا، ابو جہل ابو لہب، کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، تو بریلوی بھی کہتے ہیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، ہے کہ نہیں؟ رسول نور ہے، نور نور ہو سکتا ہے، بشر نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے جواب دیا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ پاک منتخب کرتے ہیں فرشتوں میں سے رسول۔ تو فرشتہ کون ہوگا؟ رسول کون ہوگا؟ فرشتہ۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ منتخب کرتے ہیں فرشتوں میں سے رسول، تو رسول کون ہو سکتا ہے؟ فرشتہ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور اللہ منتخب کرتے ہیں لوگوں میں سے رسول۔ تو پتہ چلا کہ رسول یا تو فرشتہ ہوتا ہے یا تو انسان ہوتا ہے، رسول یا تو فرشتہ ہوتا ہے یا انسان ہوتا ہے۔ اگر آپ بریلویوں سے پوچھو گے کہ ہمارے اور آپ کے رسول فرشتے ہیں یا انسان ہیں، تو کہتے ہیں نہ فرشتے ہیں نہ انسان ہیں۔ تو جب فرشتے بھی نہیں انسان بھی نہیں تو پھر تو رسول ہی نہیں نا۔ تو پتہ چلا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کا منکر ہے، در حقیقت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہی منکر ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتا، اس کو کلمے پڑھنے کا، محمد الرسول اللہ پڑھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو نبی علیہ السلام کو بشر مانتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ بھی بات کو خلط ملط کرتے ہیں نا۔ مثلا مولوی احمد رضا نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلقاً بشریت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ کیا مطلب؟ ہم کسی نہ کسی درجے میں نبی علیہ السلام کو بشر مانتے ہیں، وہ کیا ظاہری صورت میں بشر ہے، حقیقت میں بشر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مولوی احمد یار خان نے اپنی کتاب جال حق میں جلد 1 صفحہ نمبر 179 میں لکھا ہے کہ نبی جن سے بشر میں آتے ہیں، نبی جن سے بشر میں آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی بشروں سے ہی پیدا ہوتے ہیں نا، جن سے بشر میں آتی، جن سے بشر سے آتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ نبی جن سے بشر میں آتے ہیں اور انسان ہی ہوتے ہیں، انسان ہی ہوتے ہیں، جن یا بشر یا فرشتے نہیں ہوتے، جن یا بشر یا فرشتے نہیں ہوتے، جن بھی نہیں ہوتے، بشر بھی نہیں ہوتے اور فرشتے بھی نہیں ہوتے۔ تو جب جن بھی نہیں ہے، ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات میں سے بھی نہیں ہیں،
اور فرشتے بھی نہیں ہیں اور بشر بھی نہیں ہیں، تو پھر رسول کہاں سے ہوں گے؟ یہ عبارت اس کے میں نے دو حوالے دیے ہیں، ایک تو ناشر ضیاء القرآن والے کا حوالہ دیا اور دوسرا ناشر نعیمی کتب خانہ گجرات والے کا حوالہ دیا۔ ناشر ضیاء القرآن جلد 1 صفحہ 179 اور ناشر نعیمی کتب خانہ گجرات جلد 1 صفحہ نمبر 127۔ اسی طرح ان کا دوسرا مولوی عمر اشروی اپنی کتاب مقیاس حنفیہ، مقیاس الحنفیت صفحہ نمبر 234 میں لکھتا ہے کہ بالمشافہ بشر کلام نہیں کر سکتا سوائے ان 3 مذکورہ طریقوں کے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب۔ 3 طریقوں کے علاوہ کوئی بھی بالمشافہ بشر اللہ سے کلام نہیں کر سکتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بالمشافہ ہم کلام ہوئی۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ بشر بلا حجاب خداوند کریم سے ہم کلام نہیں ہو سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا حجاب ہم کلام ہونا آپ کی محض بشریت کی نفی کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ساتھ ہم کلام ہونا یہ آپ علیہ السلام کے محض بشر ہونے کی نفی کرتا ہے، یعنی آپ علیہ السلام محض بشر نہیں ہیں۔ آگے کہتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشریہ کی نفی کی دوسری دلیل کہ نبی علیہ السلام حقیقت میں بشر نہیں ہے، اس کی دوسری دلیل وہ کیا؟ بشریت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے کہ بشریت کی ابتدا کس سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضور کی ابتدا سب مخلوق سے مقدم تھی، بشریت کی ابتدا ہوئی آدم علیہ السلام سے، اور اللہ کے رسول آدم سے بھی پہلے، تو بشر کیسے ہوئے؟ مقیاس نور صفحہ نمبر 32۔ اور بریلو کا ایک شیخ الحدیث گزرا ہے محمد اشرف سیالوی، یہ وہ شخص ہے جس نے مولانا حق نواز صاحب کے ساتھ بھی مناظرہ کیا تھا۔ اس کی کتاب ہے تنویر الابصار کے نام سے، یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 17 میں لکھتا ہے کہ دیکھو غور کیجئے، بشریت پیدا ہوئی آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے۔ بشر کس سے پیدا ہوئے؟ آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے، لیکن آگ بھی بعد میں بنی، مٹی بھی بعد میں پیدا ہوئی، اور پانی ہوا کو بھی بعد میں پیدا کیا گیا، اور زمین و آسمان کو بھی بعد میں پیدا کیا گیا، لیکن خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے پہلے پیدا کیا گیا، تو مانا نبی خاکی مخلوق نہیں ہوئے نا؟ جب بشریت سے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے پہلے ہیں تو مانا بشر نہیں ہے نا؟ تو مجھے بتاؤ کہ یہ بشریت کا انکار نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور ایک بریلوی مولوی ہے قمر الدین سیالوی، الانوار القمریہ، یہ پنجاب چورنگی کے قریب سیدھے ہاتھ پر اگر آپ یہاں سے جائیں گے تو وہاں ایک مدرسہ بنا ہوا ہے، اس کے محتمم تھے قمر الدین سیالوی۔ اس کی کتاب ہے الانوار القمری، انوار قمریہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94، ناشر ادارہ تعلیمات اسلاف لاہور۔ اس میں لکھتا ہے جو ذات اقدس سب سے پہلے بشر، ابو البشر سے بھی پہلے موجود ہو، جو ذات اقدس سب سے پہلے بشر یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے موجود ہو، اس مقدس اور مطہر ہستی کو بشر کہنا یا ماننا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ جو ذات حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے موجود ہے، اس ذات کو بشر کہنا یا بشر ماننا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ مانا نبی علیہ السلام کو بشر ماننا صحیح نہیں ہے۔ اس طرح ان کا ایک موجودہ مولوی ہے عبد المجید سعیدی، اس کی کتاب ہے مخلصانہ کاوش بجواب مخلصانہ کوشش۔
صفحہ نمبر 191 ناشر مکتبہ مجیدیہ جامعہ سعیدیہ رحیم یار خان، اس میں کہتا ہے اندازہ لگائیں جو ذات اقدس سب سے پہلے بشر ابو البشر سے بھی پہلے موجود ہو، اس مقدس و مطہر ہستی کو بشر کہنا یا ماننا کس طرح صحیح ہے؟ مانا نبی علیہ السلام کو بشر ماننا صحیح نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ رسول یا تو فرشتہ ہوتا ہے یا تو بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ بھی نہیں مانتا اور بشر بھی نہیں مانتا ہے تو نبی علیہ السلام کو رسول مان سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے بشریت کا منکر در حقیقت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا منکر ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا، اللہ پاک منتخب کرتے ہیں فرشتوں میں سے رسول، ومن الناس، اور لوگوں میں سے، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ پاک سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے اس کو جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے معاملات۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، وعبدوا ربکم، اور عبادت کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر، اور کرو نیک اعمال، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے راہ میں حق جہادی، جس طرح کہ اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس جہاد سے کیا مراد ہے؟ حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں امر الغزو او مجاہدۃ النفس، یہاں سے یا تو دشمن کے ساتھ جہاد کا حکم ہے، یعنی جنگ کا حکم ہے، یا یہ کہ نفس کے ساتھ جہاد کا حکم ہے، دونوں مراد ہو سکتی ہیں۔ جن آیتوں میں قتال کا لفظ ہوگا وہ خالص جہاد بالعادہ ہے، اور جن آیتوں میں جہاد کا لفظ ہوگا تو اسے جہاد بالعادہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور جہاد بالنفس بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جیسے مسند احمد میں حدیث ہے جاہدوا انفسکم کما تجاہدون اعداءکم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے نفس سے بھی اس طرح جہاد کرو جس طرح کہ تم دشمن سے جہاد کرتے ہو۔ جاہدوا وجاہدوا فی اللہ، اور جہاد کرو اللہ کے لیے حق جہادی، جس طرح اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں منتخب کیا، کس کے لیے؟ اہل دینی ہی و نصرت ہی، تفسیر مدارک۔ اے طالب علم ہو، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں منتخب کیا اپنے دین کے لیے اور اپنے دین کی مدد کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے پڑھ رہے ہو نا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے نہیں کیے تم پر کوئی تنگی دین میں، اللہ نے تمہیں آسان دین عطا فرمایا، کوئی تنگی نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو پھر لیٹ کے پڑھو، اس نہیں کہ کرسیاں ڈال ڈال کے پوری جگہ خراب کر دو۔ ملت ابیکم ابراہیم، اے اتبعوا ملت ابراہیم ابیکم، اتباع کرو اپنے ابا ابراہیم کے دین کا۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، ارے اللہ وہ ہے جس نے تمہارا نام رکھا مسلم، کیا نام رکھا؟ مسلمان نام رکھا، من قبل، اس سے پہلے، فی الکتب المتقدمہ، گزشتہ کتابوں تورات اور انجیل اور زبور میں بھی اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلم۔ وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، ارے تم اتباع کرو دین ابراہیم کا تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔ تفسیر بار بار گزر چکی ہے نا اس کی۔ فاقیموا الصلاۃ، بس قائم کرو نماز، واتوا الزکوٰۃ، اور دے دو زکوٰۃ، واعتصموا باللہ، اور چمٹ پڑو اپنے اللہ کو، اللہ کو چمٹ جاؤ۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا رکھوالا ہے۔ فنعم المولا، بس وہ کیا ہی بہترین رکھوالا، ونعم النصیر، اور کیا ہی وہ بہترین مددگار ہے، جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج مدنیہ۔
یہ صورت سورہ حج ہے۔ اس صورت کو سورہ حج کا